الحمدللہ اگر میں حضرت خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق سے تو محبت کروں لیکن حضرت مولا علی سے محبت نہ کروں تو میں منافق ہوں. لیکن اگر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی محبت کروں اور سیدنا مولا علی سے بھی محبت کروں لیکن محبت کا ایک پیمانہ متعین کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کروں حضرت علی سے تھوڑی کروں میں پھر بھی منافق ہوں. ان کا رتبہ ان کی شان ان کا مقام وہ اللہ رسول کی بات ہے. دیکھیں میرے کہنے سے پہلے نے چوتھا نہیں بننا اور چوتھے نے پہلا نہیں بننا, دوسرے نے تیسرا خلیفہ نہیں بننا اور تیسرے نے دوسرا خلیفہ نہیں بننا. یہ نمبر, یہ رتبہ, یہ شان, یہ مقام, یہ درجہ یہ اللہ رسول کی ترتیب ہے. رب کا ماسٹر پلان تھا, اللہ دے چکا ہے. اب کوئی لاکھ زور لگائے نمبر تبدیل ہو سکتے مولوی تقریر کرے نمبر تبدیل کر سکتا ہے. اگر کوئی نک بیٹھو ہوئے ہولی ہولی پولی پولی ڈھولکی بجائے نما نما سر ہلائے تے آکھے علی دا پہلا نمبر تے ہن نمبر نٹاں تا نہیں نہ بنے نمبر کدھر سے آئے؟ وہ تو اللہ رسول کی ترتیب تھی, ہو گئی. ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جتنا پیار سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے مجھے اتنا ہی پیار حضرت مولا علی سے. میری محبت تفریق نہیں ہے, میری محبت تقسیم نہیں ہے, میری محبت نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ ہے. اور یہی نظریہ ہے ہمیں ہمارے اساتذہ نے کہ حضور علیہ السلام کا یارانہ ہو یا آقا کا گھرانہ ہو, آپ کی ہر نسبت کو تقسیم نہیں کرنا, تعظیم کرنا. تعظیم کر تقسیم نہ کر. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. جو پتھر سے پانی کو جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں, جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چشمہ ملا اسے کیا کہتے ہیں؟ زمزم. زمزم کیا معنی ہے؟ زمزم کا معنی ہے گھٹنے والا. حضور کو جو چشمہ ملا اس کا نام کیا ہے؟ کوثر. کیا نام ہے؟ کوثر کا معنی بڑھنے والا. میں پھر یہاں پہ محبت میں آ کے کہتا ہوں جسے زمزم ملا وہ نبی ہے, جسے کوثر ملا وہ خاتم النبیین. اب آگے آئیے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں, قبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا قم باذن اللہ, کھڑا ہو جا. کس کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں. اللہ کی مرضی سے کھڑا ہو جا. مردہ اٹھا ہے, بات کرنے لگ گیا ہے. یہ مردہ بات کر رہا ہے, مری ہوئی چیز اٹھ بیٹھی بات کر رہی ہے. بڑی بات ہے, اللہ کے نبی کو معجزہ ملا, بڑی عزت کی بات ہے مری ہوئی چیز میں گفتگو کی. لیکن علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اٹھنے سے پہلے جب مرا تھا, مرنے سے پہلے ایک وقت تھا یہ پہلے بھی بولا کرتا تھا. مرنے سے پہلے بولتا تھا یہ نہیں بولتا تھا. یہ بولنے والا مر کے خاموش ہوا پھر اٹھ کے بول رہا ہے کمال. لیکن قربان جاؤں اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہوں آمنہ کے در یتیم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضور کے حکم پہ وہ بولا جو پہلے بولتا ہی نہیں تھا. جو پہلے بولتا ہی نہیں تھا. کبھی پتھر بھی بولے, کبھی پتھر بھی بولے ہیں. ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا اونا خانوں سے کہ کافر کی مٹھی میں پتھر بول پڑے. یہ دوسری روایت سنا رہا ہوں. یہ ایک اور روایت ہے ازالت الخفا میں موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام موجود ہے, آپ علیہ السلام کے پاس چند صحابہ بھی موجود ہیں. پوزیشن یہ کہ میں نے یدہ سب و حسیات حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی ہیں. حضور علیہ السلام نے آخذہن انہیں ہاتھ میں لیا, فوضعہن فی کفہ انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا, فسبحنا تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. حضور نے زمین پر رکھی, خاموش ہو گئی. ثم اخذہن حضور نے پھر لی, فوضعہن فی ید ابی بکر پھر انہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہتھیلی پہ رکھا, فسبحنا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. حضور نے زمین پر رکھی, خاموش ہو گئے.
ثم تناولہن حضور نے انہیں پھر اٹھایا فوضعہن فی ید عمر پھر وہ کنکریاں حضرت عمر کی ہتھیلی پہ رکھی فسبحنا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضور نے اٹھا کے زمین پہ رکھی تو کنکریاں خاموش ہو گئی ثم تناولہن حضور نے پھر اٹھایا فوضعہن فی ید عثمان پھر وہ کنکریاں حضرت عثمان کی ہتھیلی پہ رکھی فسبحنا انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضور نے زمین پر رکھی خاموش ہو گئے صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حاضی خلافت نبوتن یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہاں خاموش نہیں وہ اس سے آگے بھی بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا حضور نے وہ کنکریاں اٹھائیں ثم تناولہن پھر اٹھائیں فوضعہن فی ایدینا یدم بیدن پھر حضور نے وہ کنکریاں باری باری ان تین صحابہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کے ہاتھ پر بھی رکھی لیکن ان میں سے ایک کنکری نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تب حضور نے فرمایا کہ یہ کنکریاں اسی ہتھیلی پر کلمہ پڑھتی ہیں جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ترتیب نہیں یہ نمبر یہ ترتیب یہ اللہ رسول کی ترتیب ہے سیدہ کائنات سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد مدینہ کی بنیاد رکھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی لما اسس النبی مسجد المدینہ تھے جب مسجد مدینہ کی بنیاد رکھی فوضع الحجر بیدیہ اپنے ہاتھوں سے اس میں پہلا پتھر حضور نے خود رکھا ہے پھر آپ نے فرمایا لیزا ابو بکر حجرا الی جنب حجری ابو بکر کو چاہیے کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ جوڑ کر رکھے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا پھر حضور نے فرمایا لیزا عمر حجرا الی جنب حجر ابی بکر صدیق عمر کو چاہیے کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے پھر حضور نے فرمایا لیزا عثمان حجرا الی جنب حجر عمر بن الخطاب عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے جب اسی ترتیب سے پتھر رکھ دیے گئے تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی میرے بعد خلافت کی یہ حادثہ نہیں ہوا یہ حادثہ نہیں ہوا اور جی وقت کے خلیفہ تھے جی اپنی ہمت سے مسجد اپنے ہمت سے روضہ رسول نے اپنی قبریں بنوا لی اپنی ہمت سے بنوا لی اپنی ہمت سے نہیں بنوائی رب نے ان کی جگہ یہی رکھی ہوئی تھی جگہ یہی تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ جگہ مخصوص تھی اس وقت کے لیے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ایک جگہ پہ آپ موجود ہو ایک کرسی آپ کے پاس خالی ہو ادھر سے آپ کا سسر آ جائے ادھر سے آپ کا داماد آ جائے خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے تم نے ابھی دیکھا نہیں مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب نام لے کے کہہ رہے تھے ملک حاجی غلام شبیر صاحب میرے سسر ساتھ وضاحت نہیں کی وہ بھی سٹیج پر تشریف لائے جو اچھا داماد ہوتا ہے وہ اپنے سسر کی عزت کرتا ہے کرسی ایک خالی ہے جگہ ایک کرسی کی ہے ادھر سے سسر ادھر سے داماد خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے سسر کو نا تو حضور کے روضہ میں 2 قبروں کی جگہ خالی تھی حق 4 یار میں سے 2 نبی کے سسر تھے 2 نبی کے داماد تھے حضور نے اپنے سسر سلا لیا تمہیں تکلیف کس بات کی مرضی حضور کی حضور اپنے داماد سلا لیتے ہم پھر بھی راضی تھے ہمیں کوئی شکوہ تھا ہم پھر بھی راضی حضور نے اپنے سسر سلا لیے ہم پھر بھی راضی ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں